اور ایک لمحے کو لگا کہ ایک یو بوائے آ رہا ہے، اور عمران خان کا باقاعدہ انداز انہوں نے، پہلے تو خان صاحب کی انٹری ہوئی اور خان صاحب نے ان کو اشارہ کر کے یہ کہا ممکن ہے یہ ویڈیو ظاہر ہے ان کی رضامندی سے، ان کی اجازت کے ساتھ شیئر کی گئی ہو یا ان کی اجازت کے ساتھ بنائی گئی ہو، جس میں السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کی خبر دینے والے رپورٹر کو چینل سے نکال دیا گیا ہے، اور نکالنے کے بعد ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ وہ کیا ویڈیو ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک رپورٹر ہیں جو کہ بار بار مختلف انٹرویوز میں آئے اور مختلف ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئے، اور ان رپورٹر کا تعلق ڈیجیٹل چینل سے نہیں تھا اس سے پہلے۔ تو اس سے پہلے ان کا جو تعلق، ان کا ادارہ بول نیوز سے ان کا تعلق، اور یہ عمران خان صاحب کی جب سائفر کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس کو کور کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے، اور جس انداز سے اس سے جو پچھلی سماعت تھی اس میں محض 3 صحافیوں کو اجازت دی گئی تھی، تو اس میں وہ 3 صحافیوں میں کوئی اتنا بڑا صحافی بھی نہیں تھا وہاں پر، کیونکہ اڈیالہ جیل کو وہ کور کرتے تھے، وہ مقامی کچھ صحافی تھے، تو 3 وہ صحافی تھے جو اڈیالہ جیل کو کور کر رہے تھے۔ تو اگلی سماعت جب ہوئی تب 7 صحافیوں کو اجازت دی گئی، جس میں ہم نے دیکھا کہ ثاقب بشیر صاحب بھی تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ احتشام علی عباسی صاحب، جو کہ احتشام عباسی صاحب کو اس طرح بولتا ہوا ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے خبر دی ہے، اور اس خبر دینے کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ سب نے دیکھا۔ پہلے انہوں نے ایک اپنا ٹویٹ کیا کہ میں نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، اور خاص طور پر یہ بتایا کہ عمران خان کس اعتماد، جرت اور بہادری سے آئے اور بیٹھے رہے۔ جیل میں ان کو بالکل نہیں توڑا جا سکتا۔ اس کے بعد اب بول انتظامیہ کی جانب سے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو خوش کرنے کے لیے وہ بیان دیا تھا۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے جو دیکھا وہی آ کر بیان کر دیا۔ میں اپنا موقف تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ یہاں تک، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بول سیاست.pk کو اپنا انٹرویو بھی دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ان کے جو پچھلے انٹرویوز کی بات کریں، سہراب برکت صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے بتایا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب جس اعتماد سے آئے، اور ایک لمحے کو لگا کہ ایک یو بوائے آ رہا ہے، اور عمران خان کا باقاعدہ انداز انہوں نے وہاں پر عمران خان بن کر ویڈیو میں دکھایا بھی کہ عمران خان صاحب ایسے وہاں پر ان کی انٹری ہوئی۔ تو انہوں نے جیسے بتایا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا دن وہ کلپ چلتا رہا، اور ایسے چلا کہ سب اس کو کوٹ کر رہے تھے۔ پھر ان کے جو ادارے بول نیوز کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ صاحب یہ والا بیان آپ واپس لے لیں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے یہ بیان دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب میں بیان دوں کہ نہیں، عمران خان صاحب کا حلیہ بڑا خراب ہو رہا تھا، ان کے بال اتنے لمبے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو۔ شاید اس طرح کا بیانیہ چاہتے ہیں وہ لوگ، لیکن میں وہ بیانیہ دوں گا جو میں نے دیکھا، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور قرآن پر حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا میں نے وہی بیان۔ اچھا، انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی عمران خان صاحب کے ساتھ، جو اس سماعت کی تو نہیں تھی، مختلف سماعتوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ کورٹ کور کرتے رہے تو عمران خان صاحب کسی موقع پر ان کے ساتھ تھے، تو وہ تصویر انہوں نے اس سماعت کے موقع پر سائفر کیس کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے جو باتیں انہوں نے وہاں پر محسوس کی تھی، تو وہ تصویر انہوں نے پوسٹ کی، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی تصویر، اور یہ عمران خان صاحب کے آدمی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک دورے اقتدار میں تھے عمران خان صاحب، اس وقت کا کوئی ایک پروف مجھے دے دیں کہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہو، کوئی تصویر ایسی دکھا دیں، میری کوئی ملاقات نہیں۔ دیکھیے، انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ نہ تو ان کی عمران خان صاحب سے ذاتی طور پر کوئی ملاقات ہوئی، نہ وہ بنی گالا گئے، نہ وہ زمان پارک گئے، کیونکہ ایک خبر کے سلسلے میں جب عمران خان صاحب کی سائفر کیس کی سماعت کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی کسی صحافی تک ایکسیس نہیں تھی، یہ تو بعد میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ صاحب ایسے تو نہیں ہو سکتا، آپ میڈیا کو بھی اجازت نہ دیں کور کرنے کی، تو یہ نہیں ہونے جا رہا۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب نے ان کو دیکھا
پہلے تو خان صاحب کی انٹری ہوئی اور خان صاحب نے ان کو اشارہ کر کے یہ کہا آپ نے یہاں رہنا ہے اور میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. اور جیسے ہی سماعت مکمل ہوئی تو صحافیوں کے ساتھ خان صاحب نے اپنی باتوں کا جواب دیا. ثاقب بشیر صاحب تھے, انہوں نے جس انداز سے وہاں سے رپورٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مختلف ولاگس میں انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ عمران خان صاحب جس اعتماد کے ساتھ آئے اور انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے کون سا آؤٹ فٹ پہنا ہوا تھا. اور پھر ظاہر ہے جو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر یہاں سیاست پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا ہوا ہے وہ ایک دیکھنے والی چیز ہے. اور یہ احتشام عباسی صاحب نے بھی کہا کہ جتنے بھی رپورٹرز اندر تھے سب نے رپورٹ کیا اس خبر کو, لیکن میں نے رپورٹ کیا تو مجھے کیوں نکالا گیا, مجھے کیوں نکالا. دیکھیں کہتے ہیں میں نے اپنا جو میری صحافتی ذمہ داری تھی میں نے وہ پوری کی ہے. 10 سے 11 سال مجھے ظاہر کام کرتے ہوئے ہو چکے ہیں. میں جھوٹا بیانیہ نہیں دے سکتا تھا. ہاں اگر میں جھوٹا بیانیہ دیتا تو شاید میری نوکری بچ جاتی, لیکن میں اس وقت ظاہر میں نے نوکری کی بھی پرواہ نہیں کی کیونکہ جو سچ ہے وہی بتاؤں گا. سچا جو بیانیہ ہے نا ان کا یہ اچھا نہیں لگ رہا, یہ کسی اچھا نہیں لگ رہا بعض لوگوں کو, اور بعض لوگوں کو بڑا یہ گراں گزرا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ عمران خان صاحب ابھی بھی پر اعتماد ہیں, عمران خان صاحب ابھی بھی اسی قوت کے ساتھ اسی توانائی کے ساتھ کھڑے ہیں, ڈٹ کر کھڑے ہیں. جب میں نے دیکھا ہی یہی ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں تو میں باہر آ کے کیسے کہہ دوں کہ نہیں ان کی تو حالت بڑی خراب ہے. لیکن ان کو نہیں پتا نا کہ یہاں کیسے کیسے صحافی ہیں اور وہ کیسے کیسے بیان دیتے ہیں, وہ کیسے کیسے ان کو کاپی پیسٹ آتا ہے اور مطلب کاپی پیسٹ ہی بھیجتے ہیں. کارکن کسی اور کے ہوتے ہیں, مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے بھی نہیں ہیں. وہ بعد میں اپنے ٹویٹ کو بھی نہیں دیکھتے کہ میں نے سچا جھوٹا نہیں. عمران خان نیچے لکھیں گے ہم اور پھر اس کے نیچے لکھیں گے ختم شد, یہ والا کام ہوتا ہے. اور بہرحال ان کی جو ویڈیو, جس خفیہ ویڈیو کی ہم نے بات کی کرنی ہے بلکہ, تو اس میں یہ تھا کہ آپ جمال احمد صاحب نے آج ان کا انٹرویو لیا جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ صاحب آپ کو نکال دیا گیا ہے بول نیوز سے. تو انہوں نے کہا نکال دیا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ظاہر صحافی ہیں, ایک نہیں تو دوسرا, تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح, تو یہ والا کام ہے. ان کو کہا گیا. پھر ایک اور کلپ بظاہر ایسا لگ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے یا پھر یہ ممکن ہے یہ ویڈیو ظاہر ہے ان کی رضامندی سے, ان کی اجازت کے ساتھ شیئر کی گئی ہو یا ان کی اجازت کے ساتھ بنائی گئی ہو, جس میں احتشام عباسی صاحب ہوتے ہیں اور جمال احمد صاحب ہوتے ہیں. یا تو انٹرویو کے بعد کیے یا انٹرویو سے پہلے کیے, کیونکہ انٹرویو کے دوران تو وہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں. انٹرویو کے دوران کی تو ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتی, انٹرویو کے بعد یہ پہلے کی, جس میں جمال احمد صاحب یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہ بتائیں, کیونکہ وہ تو آف دی ریکارڈ ہوتا ہے. اور یہ جمال احمد صاحب کے ٹویٹر سے ہم نے دیکھا کہ کیا عمران خان صاحب واقعی اتنے پر اعتماد تھے یا آپ نے ویسے ہی ایسی بات کر دی, کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ایسی کچھ جو افواہیں اڑاتے ہیں نا تو ان کے ویوز بھی بہت اچھے آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو, لیکن ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا ہی وہاں پر دیکھا, میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا کہ عمران خان صاحب, کیونکہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے تو میں بات نہیں کر رہا نا, جو بحیثیت ایک رپورٹر میں وہاں پر رپورٹ کرنے گیا تھا تو وہ جیسی چیزیں میں نے دیکھی ایز اٹ از میں نے بیان کر دی. تو اب کسی کو کوئی پسند نہیں آیا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. عمران خان صاحب پھر انہوں نے کہا کہ واقعی ایسے ہی آئے عمران خان صاحب اور ان کی جو دبنگ انٹری ہوئی تو یہ انہوں نے بات بتائی. اور مطلب اس سے بھی یہ ظاہر ہے نا کہ وہ آف دی ریکارڈ بظاہر نظر آنے والی آف دی ریکارڈ گفتگو میں بھی ایسی باتیں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو دیکھا وہ محسوس کیا یا جو ان کو ٹھیک لگا کہ یہ بات کرنی چاہیے وہ انہوں نے کی. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.